الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت سے آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے درس قرآن میں سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر خاص اس انداز میں جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے ماموں تھے اور ان کی کفالت کر رہے تھے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مولا 120 سال کی عمر کو میں زکریا پہنچ چکا، جیسے حضرت مریم کو بے موسم پھل دینے پہ آپ قادر ہیں، میری بھی عمر اور موسم تو نہیں ہے، مجھے بھی اور دے دے تو بھلا آپ سب پہنچ سکیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری اور ساتھ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کا نام بھی رکھ دیا اور ان کی نبوت کی خوشخبری بھی دے دی کہ میرے زکریا آپ کو اللہ نے بیٹا بھی دینا ہے اور بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ جس کا نام بھی میں اللہ نے خود رکھا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ پیدائش کے کچھ ہی دن بعد وہ فوت ہو جائے، پر میں نہیں بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اور پھر میں اللہ نے اسے نبوت سے بھی سرفراز کرنا ہے۔ تو انسانی تاریخ کے اندر صرف ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ انسان دنیا میں آئے ہیں کہ جنہیں اس بات کا علم تھا کہ میں نے جوانی سے پہلے نہیں مرنا، ورنہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے۔
اس لیے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے انہیں بتلا دیا کہ میں نے ان کو جوان کر کے اور پھر نبوت سے سرفراز کروانا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ بیٹا بھی ہوگا اور بیٹا بھی وہ ہوگا کہ جس نے جوان بھی ہونا ہے۔ یا ہمیں تو اولاد ملتی ہے تو ساتھ میں یہ خطرہ بھی دائم رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری پہلے ہے یا میری اولاد کی پہلے ہے۔ یہ بہرحال تو یہ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے یہ اس نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پیچھے چونکہ حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ، پھر ان کی پیدائش کا تذکرہ، حضرت مریم کا پیدا ہو جانا، پھر الگ کمرے میں رہنا، کفالت، یہ چل رہا تھا، تو اب پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا۔ اور ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک فضائل حضرت مریم علیہ السلام کے اور دوسری فرائض حضرت مریم علیہ السلام کے۔ فضائل مریم اور فرائض مریم، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا کہ ان کی پیدائش اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کون کون سی نعمتوں سے نوازنا تھا۔ یہ حضرت مریم کو میں نے پہلے سے ساری باتیں بذریعہ فرشتے کے یہ بتلا دی تھی، وہ دیکھیے گا انداز قرآن مجید کا، اور پھر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ حضرت مریم سے یہ عرض کر رہا تھا، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور تمہیں پاک فرما دیا تمام ناپسندیدہ اعمال و افعال سے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو منتخب کیا، آپ کو عزت اور احترام والا بنایا اس وقت کی تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہ فضیلت ذکر فرمائی کہ میں نے حضرت مریم صدیقہ کو یہ سارے فضائل اپنی طرف سے عطا فرمائیں، اور اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، اور سارا اصل بات کی طرف آئی کہ وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جو آیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے آگے انہوں نے یہ مناظرہ شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جب بیٹے ہیں تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں قرب نصیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ اور سارا ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جو مریم صدیقہ شان اور مقام میں خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مقام عطا فرمایا، فرمایا تو اپنی عزت احترام مرتبے اور عظمت لینے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، بھلا جو خود محتاج ہو وہ تمہارا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا ان اللہ اصطفاک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما لیا، وطہرک، اور تمام ناپسندیدہ افعال و اعمال سے پاک فرما دیا۔ تو
دو چیزیں لکھی ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ المانی نے تفسیر المانی اور تفسیر قرطبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وطہرا کی کہ میں نے تمہیں پاک فرما دیا. پہلی چیز کہ ہر قسم کی میں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والے اعمال و افعال سے میں اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے. اور دوسری بات وطہرا کی ہر قسم کی ناپاک چیز سے بھی میں اللہ نے آپ کو پاک کر دیا. کیا مطلب؟ فرمایا عورتوں کی ناپاکیاں، فرمایا یہ مینسز آ گئے، یہ حیض ہے، یہ نفاس کا بلڈ خون ہے. فرمایا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نجاستوں سے بھی پاک فرما دیا اور ہر قسم کی نافرمانی سے بھی پاک کر دیا. وَصَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور اس وقت جتنی بھی عورتیں موجود تھیں، یعنی کہ زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام موجود تھی، اس وقت کی ساری عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کو منتخب فرما کی فضیلت عطا فرما دی. اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت مل گئی، تو مطلب ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو بھی فضیلت مل گئی، آپ کی بیٹیوں کو بھی فضیلت مل گئی کہ سارے جہان سے جو فضیلت ہے. تو سارے جہان سے مراد قیامت تک جہان نہیں ہے، سارے جہان سے مراد اس وقت کا زمانہ جب حضرت مریم موجود تھی. اور باقی آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کی بنات، آپ کی بیٹیاں، ان کی جو شان اور عظمت ہے وہ انفرادی و الگ سے اسی طرح موجود ہے. جیسے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا نا، پیچھے پہلے بارے میں گزر بھی چکا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. اب وہ ایک کراچی کے ہیں ڈاکٹر بابی صاحب، وہ بھی پچھلے دن مجھے بھیجا ہے کہیں کہ دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی فضیلت جو ہے وہ سارے جہان والوں پر سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین کہ قوم بنی اسرائیل کو میں نے سارے جہان والوں پر عظمت دی ہے. تو اس لیے آپ علیہ السلام کی امت سے بھی ان کی فضیلت کیا ہے؟ زیادہ ہے. میں نے کہا جی چلے آپ کو یہ تو نظر آ گیا. قرآن مجید کی دوسری آیت نمبر 9 سورہ آل عمران کی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہاں تو واضح آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. جب یہ بات آتی ہے وہ جہان والی کہاں بات نہیں، قرآن مجید کی اسی آیت کی وجہ سے خیر امت کی وجہ سے وہاں مانا کر رہے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں پر کیا بھی فضیلت عطا فرمائی. اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ اصول اور قانون ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں ایک حکم بیان فرمائیں گے، مزید اس کی تفسیر دوسری جگہ میں بیان فرمائیں گے. اور قرآن مجید کی تفسیر کا اصول بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تفسیر قرآن مجید قرآن بھی قرآن، کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کی زبانی کی جائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آتا ہے تفسیر قرآن بالحدیث، کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے اعمال، افعال، اقوال، وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالمعصور، وہ کہا جاتا ہے. بہرحال تو نساء العالمین کا مطلب کہ اس وقت کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی، اور ادھر فضلتکم علی العالمین کا بھی مطلب کہ ان یہود و نصارہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ تھی، لیکن اس وقت کا جب یہ امت موجود تھی. اب تو یہ امت اجابت ہے، ایک امت اجابت ہے، دوسری امت دعوت ہے. یہ امت دعوت میں آتے ہیں کہ جن پر دعوت پہنچ رہی ہے یا پہنچی ہے انہوں نے ابھی قبول نہیں کی. یہ تو امت دعوت ہے آپ علیہ السلام کی، یہ بھی امت میں مطلب کہ شامل ہے. وہ الگ بات ہے کہ مانتے ہیں نہیں ہے. اچھا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اس وقت کی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنا دیا. اب فرائض کیا ہے؟ فرمایا یا مریم، اے میری مریم،
اے میری بندگی کرنے والی عبادت کرنے والی پاک باز عورت عبادت کیجیے اپنے رب کی رب کی بندگی عبادت جھکیے گا اپنے رب کے سامنے پہلا فریضہ وسجدی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجیے وارکعی مع الراکعین اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ فرائض بیان فرمایا اپنے رب کی عبادت کرنا ہے میری مریم نے، اور سجدہ اور رکوع یہ بھی صرف کرنے ہیں تو اپنے رب کے سامنے کرنے ہیں۔ فرمایا یہ کائنات کے لوگوں جس مریم کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، جس کو میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے حکم فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، بھلا جو خود عبادت کرنے والا کسی دوسرے کا معبود نہیں بن سکتا۔ جی تو یہ سمجھایا، ساتھ میں نصارہ کے کفریہ اور باطل عقائد کا رد بھی فرما دیا، اور ساتھ میں حضرت مریم صدیقہ کی شان کو بھی بیان فرما دیا۔ اب یہ فرائض اور فضیلت آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صداقت کا ذکر فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں یہ جو باتیں حضرت مریم کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا اور آل عمران کا، حضرت عمران کی بیوی کا کہ جس نے نظر مانی کہ مجھے جو بھی پیدا ہوا میں اللہ کے نام پہ مطلب کروں گی، فرمایا یہ سارے واقعات میرے پیارے پیغمبر کے دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے ہو چکے، اور میرا پیغمبر اب آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے اپنے نبوت کے دعوے میں۔ کیوں سچا ہے کہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی طرف وحی فرما رہا ہوں۔ یہ پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے تمہیں بتا رہا ہے، جب میری وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، میرا پیغمبر آپ تک یہ باتیں سنا رہا ہے، اور حقیقت کیا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ میرے پیارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت مریم کی کفالت کے لیے وہ قرآن نازل کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور اس وقت کفالت کے لیے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون کفالت کرے مریم کی، میرے پیغمبر اس جھگڑے کے وقت بھی آپ ان میں موجود نہیں تھے۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، میرے پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ جو سارے کام ہو رہے تھے۔ تو کیا سمجھ رہے ہو میرے پیارے، اکثر کہتا رہتا ہوں قرآن مجید میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس یہی تو مجموعہ ہے نا سارے کے سارے دین اسلام کا۔ جب دین اسلام کی حقیقت یہ ہے، آؤ اپنا قرآن اور اپنا پیغمبر کا فرمان اپنے سینے سے لگا لو، باقی ساری چیزوں کو ان کے بعد نہیں آؤ۔ پر میں جب قرآن کے قریب آؤ گے تو قرآن تمہیں بتلائے گا کہ جو صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، پر میں وہ صفات میں نے اپنے سب سے قریبی پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ اور میں دیکھیے گا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے میرے پیغمبر اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھے، میں اس وقت تھا جب مجھے پتا تھا کہ میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ ساری غیب کی خبریں آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی، نوحیہ
इलैका, और मैं आपकी तरफ कईयों पे आ रही है, तो समझ आई कि मेरा पैगंबर जो तुम्हें ये खबर दे रहा है, ये मेरे पैगंबर उस वक्त मौजूद नहीं थे बता रहे हैं। तो क्या समझ आई कि ये खबरें देना दलील इस बात की है कि मेरा पैगंबर अपनी नबूवत के दावे में सच्चा है। एक बात। दूसरी बात फरमाया वमा कुन्ता लदैहिम, मेरे पैगंबर आप उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो हजरत मरियम की किफालत के बारे में कुरान काफी आपस में झगड़ रहे थे। तो क्या समझ आई? रब का कुरान खुद फरमा रहा है कि मेरा पैगंबर उस वक्त मौजूद नहीं था। तो क्या समझ आई हो मेरे प्यारे? कुरान मजीद ने क्या बतला दिया? फरमाया कि हर जगह पे मौजूद होना ये मेरे पैगंबर की सिफत नहीं, सिफत है तो किसकी? अल्लाह ताला की। कुरान मजीद का अंदाज भी देखिएगा, ये मेरे सामने 28वां पारा है और 28वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफत का तज़किरा फरमाया और दुनिया कायनात को इस बात की वज़ाहत फरमा दी कि हर जगह पे मौजूद होना ये किसी बड़े छोटे की सिफत नहीं है, ये सिर्फ मैं अल्लाह की सिफत है। देखिएगा सूरह मुजादिला और आयत नंबर 7 है। फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू। फरमाया दुनिया वालों, आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, फरमाया अगर तुम में से कोई 3 आदमी आपस में सरगोशी कर रहे हैं तो इल्ला हुवा राबिउहुम, चौथा में अल्लाह उनके साथ हो। और अगर 5 सरगोशी कर रहे हैं तो छठा में अल्लाह ताला उनके साथ हो। फरमाया ये आदात की क्या तायीन है? 2 4 5 7 की क्या बात है? वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, फरमाया तुम थोड़े हो या ज्यादा हो, आप जिस जगह पर भी हो इल्ला हुवा मअहुम, हर जगह पे मैं अल्लाह के साथ होता हूँ। तो हर जगह पे मौजूद होना ये किसकी सिफत है? और बोलो तो सही, ये किसकी सिफत है? हर जगह पे मौजूद होना इल्ला हुवा मअहुम। पर मैं इंसान तो जिस जगह पर भी है, जिस हालत में भी है, हर जगह पे मैं अल्लाह ताला तेरे साथ मौजूद होता हूँ। तो क्या समझ आई? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हर जगह पे मौजूद होना ये मेरे पैगंबर का वसफ नहीं है, बल्कि ये खास है तो सिर्फ मैं अल्लाह का है। अब तीसरी बात, फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहीही इलैका, फरमाया ये गैब की खबरें जो मैं अल्लाह ताला आपकी तरफ वही कर रहा हूँ। तो क्या समझ आई मेरे प्यारे? तवज्जो कर को बात समझ आई। फरमाया ये गैब का इल्म अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को दिया, कौन सा? नूहीही इलैका, फरमाया वो गैब का इल्म जो अल्लाह ताला ने वही किया मेरे पैगंबर को पता चल गया। फरमाया ये गैब की खबर जैसे कि फरमाया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम, हजरत जनाब उनकी हजरत सुमैया उनकी बीवी हजरत इब्राहिम की, फरमाया ये सारे के सारे वाक़यात हो रहे हैं। फरमाया ये गैब की खबरें थी, जब तक मैंने नहीं बताई मेरे पैगंबर को पता नहीं चला, जब वही कर दी तो मेरे पैगंबर को पता चल गया। यही फरमाया आखिरी पारे में, फरमाया मेरा पैगंबर क्या है? वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन, मेरा पैगंबर गैब पे बुखल करने वाला नहीं है। क्या मतलब? फरमाया तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता फरमाया
جو غیب کی خبریں عطا فرمائی میرا پیغمبر نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر آگے بیان فرما دیتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، فرمایا میرا پیغمبر ان غیب کی خبروں کو چھپا کے نہیں رکھتا کہ بتلا دیتا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اللہ نے جو آپ کو بتلایا غیب کے بارے میں میرے پیغمبر نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا، اسے آگے امت تک پہنچا دیا، پہنچا دیا۔ اب اگر اس بات سے کوئی کہے کہ یہ اللہ نے آپ کو غیب عطا فرمایا تھا، تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے جو غیب دیا تھا میرے پیغمبر نے چھپا کے نہیں رکھا، آگے پہنچا دیا۔ تو کچھ سمجھ یہ آئی کہ آپ نے غیب کو آگے پہنچایا تو صحابہ بھی سارے عالم الغیب بن گئے۔ جی اسی طرح چلتے جائیں تو آخری آج تک انسان کے سب کو پتہ چل گیا قرآن کے آیات و احکامات کا، تو سب کے سب لوگ عالم الغیب بن گئے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں، ایک ہوتا ہے کلی عالم الغیب ہونا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم جاننا، ایک چیز، دوسرا ہوتا ہے اطلاع علی الغیب کہ کسی غیب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مطلع فرما دے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دے۔ تو آپ نے السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا یہ اطلاع علی الغیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے اس کا یہ غیب کو خبروں کا علم دیا، جو دیا تو پھر آپ نے اسے چھپا کے نہیں رکھا، اسے آگے پہنچا دیا۔ باقی جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کا علم جانتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، فرمایا دنیا والوں کلی طور پہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کا علم جاننا یہ کس کا وصف ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب بات صرف اتنی سی ہے، کلمبی جوڑے اس میں جھگڑے کی بات نہیں۔ اچھا اب دوسری بات، اب یہاں بھی کسی کا شک باقی رہ سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سارا علم دے دیا، جی سارا دے دیا۔ آپ نے السلام سے سوال، جی یہ 7واں پارہ اور سورۃ الانعام اور 7ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، اس میں دیکھیے گا یہ 7ویں پارے کا 11واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 10ویں کا جناب پیچھے سے آ رہا ہے، آیت کا نمبر ہے 50۔ گھروں میں جا کے معنی دیکھیے گا۔ سورۃ الانعام وہ سورت ہے، سورۃ الانعام ہمارے استاد یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا سورۃ الانعام اللہ کی طرف سے انعام ہے، انعام اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کچھ نہیں۔ کاش کہ اس کو ویسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر مزہ آتا ہے کہ کتنے عقائد کہ جو اللہ نے اس میں بیان فرمائے کہ جو ایسے عقائد کہ جس کے بارے میں عام طور پر جنہیں غلط سمجھے ہی نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہے بڑی باریکی کی اور بڑی پتے کی بات ہے۔ ان میں سے یہ مشرکین مکہ کے سوال، آج اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آگے کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول تو مان لیں لیکن آپ کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، اگر آپ سچے ہوتے آپ کے ہاتھوں میں سونے کے برتن ہوتے، آپ جناب دنیا کے مال و دولت سے ہر وقت کھیل رہے ہوتے، آپ کے پاس بڑے بڑے جناب سونے چاندی کے پہاڑ ہوتے، سارے کا سارا خزانہ آپ کے تابع ہوتا، یہ نہیں ہے تو مطلب یہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات آگے پوچھی، کہتے آپ ادھر مکہ میں بیٹھے ہوئے ہمیں بتائے نا کہ شام میں اس وقت جو منڈی چل رہی ہے، بازار چل رہا ہے، اس میں چیزوں کی قیمت کیا ہے؟ پھر ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ خود کیوں کھاتے پیتے،
اب خود خریدیں انسان ہے ہماری طرح، ہم کیسے آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، یہ میں اللہ تعالیٰ جواب نازل فرما رہا ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 فرمایا قُلْ يَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، لفظ قل آیا ہے تو پچھلے درس میں سے کیا بتایا گا کہ جس آیت کریمہ کے شروع میں لفظ قل آ جائے اس آیت کا نہ تو تلاوت کا حکم کبھی منسوخ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے احکام کبھی تبدیل اور منسوخ ہو سکتے ہیں۔ فرما دیجیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم، میں نہیں کہتا یہ بات تمہارے لیے کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں پیغمبر یہ بات نہیں کہتا۔ اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ میں ادھر مکہ میں بیٹھ کے شام کی نبیوں کے درخت بتاؤں اور قیمتیں بتاؤں، ولا اعلم الغیبا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم الغیب بنا دیا ہے، مجھے ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا کر دیا، میں پیغمبر یہ بھی نہیں کہتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے حوریوں سے بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا ہے، فرشتوں سے بنایا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے میں پڑھے قرآن مجید کی آیت سنیے گا، سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو قوموں میں سے اپنے رسول منتخب فرمائے، یا تو فرشتوں میں سے یا پھر انسانوں میں سے۔ فرمایا فرشتوں میں سے اپنا رسول بنا کے بھیجا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فرمایا وہ پیغمبروں پہ بھیجنے کے آتے ہیں۔ حضرت میکائیل فرمایا وہ رزق اور بارش پر مامور ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، اور حضرت اسرائیل کو کون نہیں جانتا۔ تو میرا بھائی جانے نہ جانے جب آئے گا تو پہچان خود کروا دے گا، یہ نہیں چل جائے جی، جب آئے گا تو پہچان خود ہو جائیں گے۔ اور میں وہ بھی اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، تو یہ سارے فرشتے بھی اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، یعنی رسول ہیں۔ اور میں دوسرا میں اللہ نے انسانوں میں سے رسول منتخب فرمائے، فرمائے یہ دو قومیں اس سے تیسری قوم نہیں ہے جس میں سے میں نے رسول بھیجے ہو۔ اب جنات کی طرف بھی رسول، یہی انسانوں والا رسول جنات کی طرف بھی آیا ہے، ان کی طرف کوئی الگ سے رسول بن کے نہیں آیا، یا انسانوں میں سے رسول ہے یا پھر فرشتوں میں سے رسول ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بتلائیے گا آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، آیا آپ فرشتوں میں سے نور میں سے یا پھر انسانوں میں سے؟ یہ قرآن مجید کی 7ویں پارے کی آیت کریمہ آیت نمبر 50 فرمایا بلا اقول لکم انی ملک، فرمایا میں یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے نور سے بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ آیت کا نمبر نوٹ کریں اور 7واں پارہ سورۃ الانعام گھر میں جا کے ترجمہ دیکھیں، جس کا مرضی دیکھیں، کوئی نہیں دعوت ہوتا کہ وہ نبی کا دیکھے اور بریلوی کا نہ دیکھے، بریلوی کا دیکھے شیعہ کا نہ دیکھے، جس کا مرضی جا کے دیکھے۔ فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، میں پیغمبر کہتا ہوں میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کا جواب بھی آ گیا کہ اگر میں فرشتوں میں سے ہوتا تو میرا کھانا پینا نہ ہوتا، اور میں چونکہ میں انسانوں میں سے ہوں اس لیے میرا کھانا بھی ہے میرا پینا بھی ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری ان اللہ قد جعلنی
عبدا قبل ان يجعلني نبيا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، اور قیامت تک آنے والے لوگوں خیال کرنا، لا ترفعونی فوق قدری، مجھے بے پیغمبر کو میرے مرتبے سے آگے نہیں بڑھانا، مجھے میرے مرتبے سے آگے لے کے نہیں جانا، اور میں میرا مرتبہ یہ ہے ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اور میں میرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے، بعد میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو بات کو واضح لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی بات ہے بس۔ ہاں فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتوں میں سے ہوں۔ پھر ان کی طرف سے سوال آیا جی آپ ہیں بھی انسانوں میں سے، فرشتہ بھی نہیں ہے، آپ عالم الغیب بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ سوال بہت ہے، پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ فَلَكِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، پر میں صرف نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، پر میں نبی اور غیر نبی میں فرق ہے، نبی آنکھوں والا ہے اور غیر نبی اس کی آنکھیں نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، پیغمبر کے پاس وہ وحی الہی کی آنکھیں ہیں جو عام انسان کے پاس نہیں ہے، اور میں جیسے بینا اور نابینا آپس میں برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی اور غیر نبی بھی آپس میں برابر ہے۔ آج ہے واپس فَمَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دی ہیں، نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اور میں نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی فرمائی ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اور میں میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ بھی موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، جب جھگڑ رہے تھے، اور میں جو آپ کے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں، تو مطلب ہے یہ خبر میں اللہ نے آپ کو دی ہے، اور یہ بھی واضح فرما دیا دنیا والوں، اور میں وہ خبر جو میں پیغمبر کو بتاؤں تو پتہ چلتا ہے، اگر نہ بتاؤں تو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہ گئے، روتے 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 آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہر وقت زبان سے یوسف یوسف ہو رہی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا کرنا وہ جو تیسری دفعہ بھائی گئے نا غلہ لینے کے لیے، اور وہاں جا کے غلہ خریدنے کے لیے کوئی مال و دولت نہیں ہے، بھائی بڑی عاجزی سے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، چند کھوٹے سے کے لے گئے اور ساتھ میں تھوڑی سی گٹھڑی میں بھیڑوں کی اون ڈال کے جا کے کہتے بادشاہ سلامت فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، مہربانی کر ہمارے پاس یہی کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ لے کے آئے ہیں، ہمیں کھانا سارا دے دینا، وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں جتنا بھی ہمارا وزن بنتا ہے وہ پورا دینا، کمی نہ کرنا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور تو بڑا رحمت آدمی ہے، ہمارے اوپر تھوڑا صدقہ خیرات بھی کر دینا، ہمارا والد بزرگ انتہائی بوڑھا ہے، آنکھوں سے نظر بھی کچھ نہیں آتا، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، گھر کے حالات انتہائی ناممکن ہے، انتہائی محنت بتانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی حالت سنی، پیچھے والے جو محترم کی حالت سنی، دل بھر آیا، برداشت نہ ہو سکا، اور کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور میں بتاؤں نا تمہارا کیا حال تھا
یوسف سے اور بنیامین سے تمہارے کیا حالات چلے. فرمایا جس وقت یہ بات کہی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غور سے دیکھ کے کہتے انت یوسف، اس لیے کہ اس بات کا پتہ یا تو یوسف کو تھا یا ہمیں تھا، تیسرا کسی کو پتہ نہیں ہے. بتا تو یوسف تو نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قربان جاؤ کوئی بات بھی نہیں چھپائی، بالکل واضح کر کے انہیں لفظوں میں کہہ دیا انا یوسف وہذا اخی، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور میں بس پچھلی باتوں کا گلا بھی نہیں کیا، شکوہ بھی نہیں کیا، کوئی بھی تانا نہیں دیا، ساری باتیں سب کچھ پتا چل گیا. اب کیا فرمایا جاؤ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد محترم کے پاس جاؤ اور اس کی آنکھوں پہ رکھو گے. اللہ تعالیٰ یہ معجزہ مجھے عطا فرمایا ہے کہ میرے والد محترم کی بینائی واپس آ جائے گی. اب بات آگے سمجھانے والی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا ہے مصر سے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایران میں موجود ہے. جیسے ہی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اور میرے دوترے پوترے ہو اور میرے نواسے پوتے سارے بیٹھے ہیں. اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہن گیا ہے، بوڑھا پاگل ہو گیا تو میری بات سنو. اتنی لاجی تری ہے یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ میرا یوسف میرے قریب قریب آ رہا ہے. سوال کیا کہتے بابا جانا کہاں یوسف، کتنا عرصہ گزر گیا، اب تو یوسف کا کچھ بھی باقی نہ ہوگا. تو کیسے کہتا ہے؟ بہرحال بھائی آگے جیسے قمیص سامنے کی اللہ تعالیٰ نے بینائی کو واپس کر دیا. اب سوال کیا بیٹوں نے کہتے ابا جی ذرا بتائیے گا یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص سینکڑوں میلوں سے چلی ہے اور تمہیں خوشبو آ گئی، اور پہلے یوسف علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پہ کنویں میں پڑے تھے، پتہ تمہیں نہیں چلا، کیوں نہیں چلا؟ اب جواب سنیے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہو میرے بیٹوں ہماری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی رات کی تاریکی کے اندر مسافر چل رہا ہو، رات کی تاریکی ہے، بالکل اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، جیسے روشنی ہوتی ہے اسے راستہ نظر آتا ہے، چل پڑتا ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے رک جاتا ہے. کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جب آسمان سے وہی والی بجلی چمکتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حالات ہے، جب تک رب نہ بتائے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اچھا جی وما كنت لديهم إذ يختصمون. جی کچھ بیچارے نہ آج تک اپنے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان اس میں ہے کہ پیغمبر کو رب کا شریک مانا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان بنے گی تب کہ جب اسے کہا جائے کہ جناب جیسے اللہ تعالیٰ نے بنوایا ہے پیغمبر کو آگے بنوایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، پیغمبر بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، پیغمبر بھی مختار کل ہے، تو تب جا کے پیغمبر کی شان بنے گی. اور میرا بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پیغمبر کی شان الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی شان کریمی وہ الگ ہے. اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی. اب آگے آ گیا فرمایا قالت الملائکۃ یا مریم، حضرت مریم صدیقہ الگ تھلگ رہ کے اپنا وقت گزارنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنا فرشتہ بھیج دیا. یا مریم فرشتے نے آپ کو کہا ہے مریم ان اللہ یبشرکی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے بکلمۃ منہ اپنی طرف سے خاص حکم کی. فرمائے وہ حکم کیا ہے؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، فرمائے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. فرمائے اور ہوگا کیا؟ وجیہا فی الدنیا، فرمائے بڑے قدر و منزلت والا ہوگا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی
اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام عطا فرمائیں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص نصیب فرمائیں گے. اب المسیح فرمایا المسیح مسیح کسے کہا جاتا ہے؟ المسیح کہ جو ایک دفعہ جا کے دوبارہ آئے گا. مسیح ایک معنی مفسرین کرام نے یہ لکھا یعنی عیسیٰ ابن مریم کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں 2 دفعہ تشریف لے کے آنا ہے. اب دوسرا دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. مسیح الدجال جس نے قیامت کے قریب آنا ہے اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کا چکر لگانا ہے اور بار بار اس نے مختلف جگہ پہ جانا ہے اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے. فرمایا مسیح سے ابن مریم ہوگا وجیہاً فی الدنیا فرما بڑی قدر و منزلت والا ہوگا دنیا میں بوجہ نبی ہونے کے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت سے سرفراز فرمانا ہے. یا اللہ تعالیٰ دیکھیے گا رب کا قرآن ایسا پیارا لفظ فرمایا وجیہاً فی الدنیا فرمایا وہ بڑا مقرب ہوگا دنیا میں. یہاں پہ غلام منتب یعنی ملعون وہ کیا بکواس کرتا ہے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک بڑے نعوذ باللہ من ذالک اچھے کردار والے نہیں تھے. ان کا بےہودہ عورتوں سے بڑا تعلق تھا ان سے بڑی محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب ارشاد فرما دیا بعد میں آنے والے بکواسی تیرے منہ پہ تیری بکواس ہو وجیہاً فی الدنیا. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی عزت والا بنایا بڑی قدر والا بنایا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں عزت عطا فرمائی بوجہ مقبول شفاعت ہونے کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو قبول فرمانا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصف بیان فرمائے وہ فرشتے نے حضرت مریم کے سامنے پہلا وصف وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین دنیا میں وجیہ ہوگا آخرت میں وجیہ ہوگا مقربین میں سے ہوگا. تیسرا وصف چوتھا فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا اور کلام کرے گا لوگوں سے فی الْمَهْدِ بچپن کے اندر. فرمایا جب بچہ ہوگا یہ ایسا عظیم المرتبہ تیرا بیٹا ہوگا میری پیاری مریم کہ جس نے بچپن میں لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ہے اور کلام کیا کہ جب حضرت مریم صدیقہ کے پاس سارے قوم والے آگے کہنے لگے اے مریم لقد جئتی شیئاً فریّا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا قوم والے آگے کہنے لگے مریم تو بڑے عجیب معاملے کو لے کے آئی ہے یہ کیا بچہ لے آئی ہے نہ تیری شادی ہوئی تو نے کیسے بچہ جنم دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا فاشارت الیہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے نہیں بولنا اسی بچے سے پوچھ لو یہ کیسے آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا میرے عیسیٰ ذرا جلدی بولنا فرمایا انی عبد اللہ میری ماں کی طہارت کی چادر پہ شک نہیں کرنا میں عام نہیں ہوں میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے
بچپن کے اندر گود میں فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانے کتاب بھی دینی ہے۔ کیا مطلب؟ میں جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرنا ہو اس کے حسب نسب پہ شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ بچہ کلام کرے گا لوگوں سے فی الْمَهْدِ، گود میں، وَقَحْلًا، اور کہولت کی عمر میں۔ کہولت کہا جاتا ہے 40 سال کی عمر، جی 40 سال سے بعد والی عمر، بڑھاپے والی عمر، جی فرمایا کہولت میں وہ لوگوں سے جناب کیا کرے گا، کلام کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پانچواں اس کا وصف یہ ہوگا اعلیٰ درجے کا نیک آدمی ہوگا۔ یہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ یہ اس پر دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوگا کہ وہ بچپن میں یعنی ماں کی گود میں لوگوں سے کیا کرے گا، کلام کرے گا۔ وہ تو کر لیں جیسے قرآن میں موجود ہے، فرمایا کہ انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ، وہ بھی سنے آپ کا۔ دوسرا جو فرمایا وَقَحْلًا، اور کہولت یعنی بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ اب دیکھیں بڑھاپے کی عمر آگے 40 سال کے بعد عمر ہے تو اس میں تو ہر کوئی بولتا ہے، ہر کوئی نہیں بولتا۔ جسے اللہ نے گونگا نہ ہو، جو بچپن میں بول رہا ہے وہ 40 سال کی عمر میں جا کے بولے گے نا، جی تو 40 سال کی عمر میں بولنا یہ کوئی معجزہ ہے؟ ہر کوئی بولتا ہے 40 سال کی عمر میں، ہر کوئی باتیں کرتا ہے نا، ہر کوئی بولتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ اور کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال ذکر کی ہے وَقَحْلًا، اور کہولت کی عمر یعنی بڑھاپے 40 سال کی بعد کی عمر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے آ کے کلام کریں گے۔ اب یہاں تک بات ذہن میں رکھیں، اب دوسری طرف سے سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کو اٹھایا اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ 30 اور 3 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا۔ اب 40 سال کی عمر کو وہ پہنچیں گے، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو یہ واضح ہو گیا بات ہے قرآن مجید کی آیت کہ وہ بڑھاپے میں 40 سال کی عمر کے بعد بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عمر دیکھی نہیں، 33 سال کی عمر میں وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور زندگی کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں فوت ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، تو ان سے یہ سوال ہے کہ وَقَحْلًا کا کیا مطلب ہوگا کہ 40 سال کی زندگی تو پائی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی زندگی میں ہی ان کے نزدیک فوت ہو گئے اور قرآن و سنت کے مطابق زندہ آسمانوں میں اللہ نے اٹھا لیا۔ تو معجزہ تب بنے گا، کمال تب بنے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ دنیا پہ آئیں گے اور آ کر پھر لوگوں سے کلام کریں گے، کمال یہ بنے گا۔ جی یہ فرمایا بنتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ وعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کی زندگی میں آ کر لوگوں سے کلام کریں گے، یہ تب پورا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پہ تشریف لائیں گے۔ اور جب آئیں گے بخاری شریف کی حدیث سے آگے وہ حالات آتی ہے کہ وہاں میں وضاحت کرتا ہوں میں اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کی جتنی بھی احادیث ہے نا، وہ ساری کی ساری حدیث متواتر ہیں، وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اب حدیث متواتر کو یہ سمجھو کہ حدیث متواترہ کا جو درجہ ہے وہ قرآن مجید کے بعد ان حدیث کا درجہ ہے۔ جیسے قرآن مجید کا منکر کافر ہے نا، اسی طرح حدیث متواتر کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ جی
تو حدیث متواترہ جو ہے کہ ہر دور میں، حدیث متواتر کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ ہر دور میں مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا اجتماع ان احادیث کو نقل کر کے آگے آ رہا ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً بھی محال ہے۔ اب دیکھیے، ایک دو چار آدمی تو جھوٹ پہ مل سکتے ہیں، لاکھوں آدمی تو جھوٹ پہ نہیں مل سکتے نا، کہ 1 کروڑ آدمی سارے مل جائے ایک جھوٹ پہ، 1 کروڑ آدمی کہیں یہ جھوٹ کی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں سچی بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے جی۔ فرمایا اب صحابہ اکرام نے، سارے صحابہ اکرام 1.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ صحابہ اکرام، 1,44,000 سے زائد صحابہ اکرام، اور میں سب کا ان ساری حدیث مبارکہ پر متفق اور اتفاق تھا کہ یہ ساری حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے، ہم نے سنی ہے اور انہوں نے تواتر کے ساتھ پورا کرنا بھی پہنچائی ہے۔ تو صحابہ اکرام 1,44,000 صحابہ اکرام کا ان احادیث پر متفق ہو جانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے یہ ساری باتیں فرمائی ہے، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ تو اس لیے محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ساری احادیث مبارکہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، کہ جن میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں تشریف لے آنا ہے، اور آپ علیہ السلام نے رب کعبہ کی قسم دے کے فرمایا کہ اس وقت تک دنیا، اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ جی، جب پیغمبر اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں تو پھر ایسے سوالات کرنا جی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، ایسے بکواس کرتے ہیں، انسان دماغ خراب ہوتے ہیں۔ کہتے تھے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے آسمان پہ زندہ ہیں تو پھر کھاتے کیا ہیں؟ اگر کھاتے ہیں تو نوز بلا من ذالک قضائے حاجت کہاں کرتے ہوں گے؟ آسمانوں پہ کرتے ہوں گے نوز بلا من ذالک۔ اگر کھاتے ہیں تو انہیں پھر مطلب قضائے حاجت پیشاب کی بھی حاجت ہوتی ہوگی، تو پھر وہ اوپر کرتے ہوں گے، تو ہمارے اوپر تو کبھی نہیں آئے۔ ایسے بکواس۔ میں نے کہا بھائی تمہیں رب کی قدرت پہ شک ہے تو میں تو تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا جو قدرت کی نشانی ہے تو قدرت میں اللہ تعالیٰ وہ قانون استعمال نہیں کرتے، وہ قدرت کے مظاہرے کرانے پہ آتا ہے تو پھر وہ قانونوں کا محتاج نہیں ہے میرا بھائی۔ اس نے قدرت کا مظاہرہ کرایا حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پتا نہیں۔ میں نے کہا کرو انکار اس کا بھی کہ یہ پھر بہت مطلب نہیں جانتے ہیں۔ حضرت حوا کو بغیر باپ کو پیدا کر کے دکھایا، اور حضرت عیسیٰ کو حضرت اماں حوا کو بغیر ماں کو پیدا کر کے دکھایا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کو پیدا کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ میری قدرت ہے، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ تو جو یہ سوال کرتے ہیں وہ ذرا اپنا دماغ صاف کریں، اس سے گند نکالیں کہ جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے نا، اسی کے ذمے ہے اس کو کھانا پلانا۔ تو سارے کہہ نہیں اپنا بچوں سے اٹھنا کہ ٹکٹ بھر کے لے آؤ، کہ تمہیں زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے اٹھایا ہے وہی ذمہ دار ہے، وہی کھانا کھلا رہا ہے جی، وہی سارا کچھ انتظام کر رہا ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی۔ تو یہ کہلت یہ 40 سال کی عمر کو کہا جاتا ہے۔ ہر ایک جو ہے نا قرآن مجید کی عربی زبان کی جتنی بھی لغات ہیں، ہر لغت والے نے یہی کہلت کا معنی کیا ہے، چاہے جس لغت والا بھی مرضی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، المنجد لغت کی کتاب ہے، اس کو لکھنے والا کرسچین ہے، عیسائی ہے جی، عیسائی ہے۔ المنجد کو لکھنے والا اس نے بھی کہلت کا معنی ہی لکھا ہے۔ کہولت یہ 40 سال کی عمر کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں باقاعدہ طور پر مطلب اچھی چیز چل رہا ہے میرا، تو اس میں یہ اصول ہے کہ منجد کتاب جو ہے نا اس کا حوالہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا ہے، بڑی مطلب کہ علم کے اعتبار سے بڑی بلیغ کتاب ہے، بڑا اس نے محنت کر کے لکھا ہے، لیکن اس کا حوالہ قابل قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ کرسچین نے لکھی ہے۔
آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں کی کتابوں سے کیوں نہیں حوالہ دے رہے؟ ریفرنس اٹھائیں تو وہاں سے اٹھائیں۔ بہرحال تو حضرت کی بات سمجھ آ گئی نا، تو اس بات کو ذہن نشین کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تھا، اور وہ زندہ سلامت موجود ہیں آسمانوں میں، دوسرے آسمان پہ موجود ہیں۔ وہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تھے، اور 33 سال کی عمر میں ہی زمین پہ واپس آئے۔ اتنی عمر ہی ہوتی ہے، نہیں کہ سینکڑوں سال گزار کے پھر اتنی لمبی عمر نہ، اسی جوانی کی عمر میں واپس آئیں گے اور زمین پر 24 سال گزاریں گے۔ 24 سال زمین پر گزاریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرمایا وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان پر موت آئے گی، اور میرے ساتھ روزہ رسول میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں دفن کیا جائے گا۔ جی میرے ساتھ چوتھی قبر کی آج بھی جگہ موجود ہے، آج بھی جگہ موجود ہے روزہ رسول میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، تھوڑا سا آپ سے نیچے کر کے آپ کے سینے کے برابر حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، اس سے تھوڑا سے نیچے حضرت عمر فاروق، اور ساتھ میں پھر ان کی قبر کی جگہ پڑی ہے، جو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پہ کیا کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ جی یہ مرزا بےمان، مرزا غلام احمد قادیانی، جو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے جب اسے لام تام کی بھی، تو کہاں سے نبی بن گیا، خدا کا خوف کر کیا کرتا ہے؟ یہ سارے انگریز کے پالتو کتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی پچھلے جمعے پہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، جو ساتھی جمعے پہ تھے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ فرعون نے جو اپنا طرز حکومت بنایا تھا، کیا کہ عوام کو منتشر کر دیا جائے، عوام کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے۔ جب وہ متحد نہیں ہوں گے تو پھر ان کی آپ متحد نہ ہونے کی وجہ سے طاقت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، مختلف فرقے ہوں گے اور ہم اپنی مرضی سے ان پر ظلم کرتے رہیں گے، اور ہم اپنی عیاشیاں بھی کرتے رہیں گے، ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک طرز مدرس تھا۔ بعد میں پیچھے کیا کر رہا تھا، پچھلی بات کیا کر رہا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، چاچا زندہ باد، زندہ باد چاچا زندہ باد۔ لیکن توجہ کی یہ ہے، یقیناً آج مجھے پچھلی بات بھول گئی تھی، مگر میں مجھے نہیں بھولتی، الحمدللہ آج بھول گئی، چاچا زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ تن جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اسی مقصد کے لیے انگریز نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس کو نبوت کا دعویٰ کروایا تھا۔ مقصد کیا؟ کچھ اس کے ساتھ مل جائیں گے، مسلمانوں میں جدائی ہو جائے گی، ان کا اتحاد والی قوت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے جب یہ کیا دعویٰ، لوگوں نے اسے لام تان کی، اور پھر جب دیکھا اس نے کہ دادائق نبوت والا دعویٰ تو نہیں چلتا، تو پھر اس نے کہا آپ کو پتہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، میں وہی آ گیا، میں وہ عیسیٰ آ گیا ہوں تمہارے سامنے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی مرزا صاحب، وہ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں اتریں گے۔ اس نے کہا جی یہ کون سی بڑی بات ہے، مینار ہو بنا ملتے ہیں جی، عیسیٰ پہلے اور مینار بعد میں۔ پھر ہمارے استاد جی کا ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک شرابی تھا، شرابی نشئی تھا، تو وہ جب بھی جاتا نا قضائے حاجت کرنے کے لیے، اس کے پاس جو لوٹا تھا نا پانی والا، وہ نیچے سے لیک تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ جب قضائے حاجت کر کے فارغ ہوتا تو لوٹا صاحب بھی خالی تھا۔ بڑا غصہ لگتا اسے، یار میں جس وقت ضرورت ہے اس کو لوٹا خالی ہو جاتا ہے۔ اس نے 2-3 دن کے بعد نا ذہن میں کیا، اس نے کہا آج میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ جب لوٹے کو بھر کے لے کے جا رہا تھا نا، لوٹے کو مخاطب کر کے تو سنو لوٹے، آج میں تیرا حساب کروں گا، آج میں پہلے استنجا کروں گا، بعد میں پیشاب کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جناب مرزا صاحب پہلے کے مینار بعد میں، جو اتنا ملعون آدمی ہے، کیا خیال ہے اس کے لیے معزز ترین مثال ہوگا کہ جس نے میرے پیغمبر کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میں اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کروں۔ جی ہم سے تو یہ نہیں ہوتا، ہمارا ایمان کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے کہا پاگل کا بچہ، عیسیٰ
عیسیٰ کہاں سے بن گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کری ہے وہ مکرم ہوگا جی، باعزت اور معزز ہوگا اللہ تعالیٰ کا، نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور تو اپنی نیکیاں تو دے جی۔ اس نے بڑی بڑی بشارتیں دی تھی نا، اس نے وہ ایک عورت پہ عاشق تھا، اس نے بشارت دی تھی کہ اس کی پہلی شادی ہوگی اور پھر اس سے طلاق ہوگی اور پھر میری اس سے شادی ہوگی اس نے جی۔ تو انہوں نے شادی کر دی، شادی کر کے آگے جناب اس کی اولاد بھی ہو گئی، مرزا بے ایمان مر گیا، اس کو مرنے تک اس عورت کو طلاق نہیں، جھوٹا تو اس قسم کا بڑا بڑا معاف فرمائے۔ اور بھائی یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اچھے سے اچھا آدمی، چاہے کوئی سچے سے سچا آدمی بھی آج نبوت کا دعویٰ کرنے اور پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لاہور موتی زمانے میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، کانفرنس بہت بڑی پوری جناب بڑے صغیر کو علماء اکٹھے تھے اور آگے حق میں نبوت پہ جلسہ ہو رہا تھا، اور جو بھی آتا نا تو ہر ایک آگے کہتا مرزا تو یک چشمے کو کھانا ہے، ہم اس لیے تجھے نبی نہیں مانتے کیونکہ تو فلاں آیا گا فلاں آیا گا فلاں آیا گا۔ حضرت شاہ صاحب آئے نا آخر میں، حضرت شاہ صاحب نے بڑے پیار سے فرمایا آن ہو رہی ہوں کہ یہ بتاؤ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی آنکھ وہ چشمے غزالہ ہوتی، چشمے غزالہ میں کہ اس کی آنکھ ہرن جیسی ہوتی اور اس کی زلفیں کے کندل وہ آسمان کے چاند سے بھی خوبصورت ہوتے، اس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا ہوتا، اس کی خوبصورت چال ہوتی اور چلنے میں وہ خوبصورتی کی انتہا پہ ہوتا۔ اور میں تم تو کہتے ہو نا کہ یہ کانا ہے، ہم پھر اس کو نبی نہیں مانتے، میں کہتا ہوں یہ حسینوں کا سردار بھی ہوتا تو یہ شاہ صاحب تو پھر بھی اس کو نبی نہیں مانتا جی۔ اس لیے کہ نبوت میرے پیارے پیغمبر نے فرما دی وہ مکمل ہو گئی، میں پیغمبر پہ آ کر تکمیل کو پہنچ گئی، اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں آ جائے۔ اب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی، بیٹا بھی ہوگا، عام نہیں بڑی عظمتوں والا بیٹا ہوگا۔ اب حضرت مریم صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہتے رب انا یکون لی ولد، میرے ہاں بنا کیسے میرا بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کہ آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولاد کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت نکاح کے بعد آپس میں ملے تب جا کے بچے کی امید ہوتی ہے، یا پھر عورت بغاوت کر دے اور غلط راستے پہ چلی جائے تو تب جا کے اولاد کے جناب چند سے ہوتے ہیں۔ تو میرے ہاں کیا بات ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ آج تک کسی انسان نے بھی نکاح کے ساتھ بھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور سورہ مریم میں فرمایا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں نے آج تک بغاوت بھی نہیں کی، میں کسی غلط راستے بھی نہیں چلی ہوں، اس لیے انا یکون لی ولد، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا کذالک یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح ہوگا جس حالت میں تو موجود ہے، کہ ہوگا کیسے ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تیرا رب فرما رہا ہے، یخلق ما یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میں تو صرف اتنا فرماتا ہوں اذا قضى امرا، جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہوں فإنما يقول له كن فيكون، میں تو صرف کہتا ہوں ہو جا، بس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب حضرت مریم صدیقہ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ لمبا واقعہ سورہ مریم ہے کہ حضرت مریم صدیقہ کے یہاں حمل ہوا، پھر حمل بھی ہوا تو کوئی 2 مہینے نہیں گزرے، یاد رکھیے گا۔ فرشتے نے
ایسے کپڑا اٹھا کے پھونک ماری، فوراً سے ہو گیا ہوا اور فوراً سے بیٹھائے فرمائے گئے تعالیٰ قدرت شانی بن گیا۔ اب جیسے ہی بچہ ہو گیا پیدا کیا، وہ قرآن درمیان سے ساری بات مختصر کے اگلی بات فرمائے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارانیہ میں کلمہ کیسے فرمائے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور میں تعالیٰ نے کتاب کا علم دینا ہے، حکمت کا اور حکمت کا علم بھی کرنا ہے، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا علم بھی دینا ہے، انجیل کا علم بھی دینا ہے۔ اچھا دلیل کیسے بنے گی کہ تورات اور انجیل کا ذکر تو اللہ نے الگ سے فرما دیا کہ تورات کا علم بھی دوں گا جو ان سے پہلے کتاب گزر چکی ہے، اور انجیل تو ان کی اپنی کتابیں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو یہ دو کتابیں ایک پہلے تھی ایک ان پہ اتری ہے، وہ تو علم کی سمجھ آ گئی۔ کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے مراد مفسرین کرام نے کیا لکھا ہے؟ متعدد مفسرین کرام کو اس بات پر اجماع ہے، بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم بھی عطا فرماؤں گا اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کا علم بھی عطا فرماؤں گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو تشریف لائیں گے۔ جی تو یہ بھی آیت کریمہ واضح کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ زندہ آسمانوں میں اٹھایا اور قیامت کے قرب میں آئیں گے تو تب جا کے یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سچی ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو قرآن اور حدیث کا علم دوں گا، تو یہ فرمایا وہ دوبارہ آئیں گے تو ہوگا۔ اچھا یہ ساری باتیں نا فرشتہ حضرت مریم کو بتا رہا ہے، یہ پیچھے سے چل رہی ہے نا یہ بات کہ فرشتہ حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے کی یہ خصوصیات ہوں گی، اتنا عظمت والا میرا بیٹا ہوگا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ فرمایا جب رسول بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے بھی نوازنا ہے۔ اس رسول بن کے آئے گا تو کیا کہے گا کہ قوم کو کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پر میں تحقیق میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر معجزات لے کر آیا ہوں۔ کون سے معجزات؟ اور میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اخلق لکم من الطین، فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ ہو جائے گا اصلی پرندہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امانت اور دیانت کو قربان جاؤ، جو کام تھا نا اسباب کے تحت، اس کی نسبت کی ہے اپنی طرف کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی شکل بناؤں گا، جی جو پرندے کی طرح ہوتا مٹی سے بنا ہوتا، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک ماروں گا، میں پھونک ماروں گا۔ یہ اسباب کے تحت تھا، اپنی طرف نسبت کی، اور وہ صحیح سالم پرندہ کیسے بنے گا؟ فرمایا وہ میری پھونک سے نہیں بإذن اللہ، وہ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ معجزے بے معجزے کو ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ پیغمبر کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، مگر نہ ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں بیچارے کتنے ایسے جو جن کا قرآن و سنت سے پورا کیا کہتے ہیں اسے انفارمیشن معلومات نہیں ہے، ان کے پاس مکمل طور پہ علم نہیں ہے،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کر کے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، آپ انگلیوں مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ میں دیکھو جی ہمارا پیارے پیغمبر کا اختیار دیکھو کہ دیکھے حکم دیا، ہاتھ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور میرے پیارے دوست کوئی شک نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاند کے ٹکڑے ہوئے کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا جی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور فرمایا کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزان اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریض کو، کوڑی کے مریض کو، فرمایا جس کے جسم پہ گھوڑے پھنسی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو بھی معجزات عطا فرمائے ہیں اس دور کی مناسبت سے معجزات عطا فرمائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت بالا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس نے آ کر جادو کو ہمیشہ کے لیے شکست دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ ان کے دور میں حکمت اور ڈاکٹری کا بڑا بول بالا ہے، بڑے بڑے حکیم تھے جنہیں اپنی حکمت سے بڑا ناز تھا، کہتے تھے بس انسان کو ہمارے پاس لے آئے، اس کا سانس چل رہا ہے، آگے اس کو صحت کے لیے صحت کی طرف لے آنا، یہ ہماری حکمت کا کمال ہوگا۔ لیکن ان کے سامنے بھی یہ مادرزاد اندھا اور کوڑی کا مریض یہ لا علاج تھا، کہتے ہیں دو کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن کے سامنے ان کی حکمت باندھ پڑ گئی، وہ مجبور ہو گئے ماننے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسا نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ قربان ہو میرے پیارے پیغمبر کا دور مبارک ہے جس میں فصاحت و بلاغت کا بڑا بول بالا ہے۔ مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے 5 6 7 سال کے جو ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے فل بنی ہزاروں اشعار کہہ دیتے ہیں، انہیں اپنی بلاغت پہ اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا۔ فرمایا اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی سب کو عجمی کہتے تھے۔ عربی اس کا معنی ہے بولنے والا، عجمی کا معنی ہے گونگا، کہتے ہیں بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، باقی لوگوں کی زبانیں تو ساری گونگی ہیں جی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ اس سے زیادہ فصاحت والی زبان دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور کیوں نہ وہ فصاحت والی؟ اس لیے کہ یہ زبان جو میرے پیغمبر کی ہے جی، یہ زبان جو میرے پیغمبر کی ہے۔ اچھا کتنی فصاحت ہے اس میں، کتنی فصاحت ہے؟ ایک شعر کے لیے اردو میں صرف شعر، زیادہ سے زیادہ ببر شعر بس، اور انگلش میں لائن بس، اس کے علاوہ کوئی خاص لفظ نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں ایک شعر کے لیے 500 الفاظ ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 500 الفاظ۔ یہ سامنے آسمان پہ چمکنے والا چاند نظر آ رہا ہے، پہلی کا چاند، پہلی تاریخ کا چاند، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ جب یہ بڑھتا بڑھتا 14ویں کا چاند بن جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، اور عام حالات میں قمر کہتے ہیں۔ ایک چاند کے لیے 3 لفظ ہے، تو بڑی فصاحت و بلاغت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ انہیں بڑا ناز تھا، میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن عطا فرمایا کہ جس کے سامنے ان کی فصاحت و بلاغت پھیکی پڑ گئی۔ خود زبان سے کہتے تھے وہ لبید بہت بڑا شاعر تھا، مکہ میں اتنا بڑا شاعر کہ جو باقی سارے شعراء کے کلام کا محاکمہ کیا کرتا تھا۔ یہی لبید مکہ والوں کا یہ بول تھا کہ اگر لبید کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے، اگر آپ کے پاس لکھنے کے لیے قلم دوات نہ ہو تو اپنے خون سے لکھ لیا کرو کہ اتنا
بڑا محقق ہو، اتنا بڑا ادیب ہے، اتنا بڑا شاعر ہے، یہی لبید ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ مکہ کا سالانہ میلہ آ گیا کہ جس میں سارے کے سارے شعراء اپنا اپنا کلام لے کے بیت اللہ شریف کی دوار پہ جا کے آمیزاں کرتے ہیں۔ لبید آتا ہے، آ کے ان میں محاکمہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا، اس کا تیسرا نمبر ہے، کہتے بہت بڑا شاعر آ رہا ہے، آپ اجازت دینا مجھے، میں بھی قرآن مجید کی سورہ کوثر لکھ کے لگاتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے نا لبید کا کتنا بڑا شاعر ہے، پتہ چلتا ہے اسے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا کیا کہتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے علی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کی مرضی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جا کے جناب بیت اللہ شریف کی دیوار پہ آمیزاں کر دیا، خود پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں لبید کیا کرتا ہے، اب لبید شاعر، لبید بن ربیعہ اس کا نام ہے، آیا نا سارے شعراء کے کلام دیکھتا آ رہا ہے، سب کی غلطیاں نکالتا ہے، کہتے ایک غلطی، دو، تین، چار، جیسے ہی پہنچا نا سورہ کوثر پہ ایک دفعہ پڑھی انا اعطیناک الکوثر اور سوچنے لگ گیا، دوسری آیت پڑھی پھر سوچ میں، تیسری آیت پڑھی پھر سوچ میں، دوبارہ پڑھنا شروع کیا، سے بارہ پڑھنا شروع کیا، بے شمار بار پڑھ پڑھ کے کہتے یار مجھے قلم دو، لے آؤ میرے پاس نا، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ جلدی جلدی آئے، دیکھو ہمارا بابا کیا لکھتا ہے۔ اس نے نیچے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہی مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی تو مالا مال کیا۔ صحابہ کرام اسے کہا کرتے تھے نبی یار کوئی شعر تو سنا دے، کوئی تو شعر سنا، آگے سے کہتا یار چھوڑیے گا بات، رب کے کلام کے ہوتے ہوئے نبی کو کوئی بھی شعر نہیں کہے گا۔ جی تو عرب میں فصاحت و بلاغت کا بہت مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو جو سارے فصاحت و بلاغتوں کا بادشاہ بن کے آیا، جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا یاسین میرے پیغمبر، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی، الحکیم جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا مطلب حکمتوں سے بھرا ہونے کا؟ اور میرے پیارے دوست جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کے آج تک دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بڑے بڑے جناب مفکر آئے، بڑے بڑے مدبر آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، جنہوں نے آ کر قرآن مجید میں غور و فکر کیا، قرآن مجید میں سے علم کے موتی نکالے۔ دیکھیے گا قرآن مجید صرف 30 پاروں پہ مشتمل چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں 150 جلدیں تفسیروں کی، ایک تفسیر کی 140 جلدیں بنی ہیں، ایک کی 150 بنی ہے، کسی کی 100 بنی ہے، کسی کی 80 بنی ہے۔ کیا مطلب؟ اور میرے پیارے قرآن مجید فرمایا حکمتوں سے بنی ہوئی کتاب ہے، ہر دور میں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، قرآن سے حکمت کے موتی نکال رہے ہیں، علماء ختم ہو رہے ہیں، قرآن سے حکمت کے موتی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہر دور کے پیغمبر کو میں نے معجزہ دیا اس دور کی مناسبت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمائے مادرزاد اللہ جو پیدائشی نبی نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے، دعا کرتے مولا اس کو ٹھیک کر دے، فوراً سے ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی نہ مریض لایا جاتا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، فوراً سے گھوڑے کھچیاں ختم ہو جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قبر کے
سرانے کھڑے ہو کے جا کے مردے کو آواز دیتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، فوراً سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور ساتھ میں فرماتے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں آج گھر سے کیا کھانا کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور گھروں میں کتنا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اور میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ بتا دیتے وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑے بڑے جناب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، لیکن اس کے لیے ان کنتم مؤمنین، اور میں اگر تم ان پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم ان پر ایمان رکھتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات کا ذکر قرآن مجید میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر عرض کرتا ہوں کہ معجزہ برحق ہے دو چیزیں، ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے۔ پچھلے درس میں بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کرامت کا اور معجزے کا، کہ کرامت بھی برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں، معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن معجزے اور کرامت میں ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ معجزے میں پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت میں اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے معجزے کو لے کر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح کرامت کو لے کر بھی اللہ کے ولی کو بھی اللہ کا شریک بنایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال مطالعہ تو کافی تھا کہ بہت سارا میرے ذہن میں تھا کہ آج جو ہے نا آیت نمبر 63 تک یہ مسلسل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا واقعہ، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں اہل کتاب کو دعوت و فکر دی ہے کہ وہاں تک آج ختم کریں گے، لیکن وہ آپ لوگوں کی توجہ اتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں ایسی ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ جو مطالعے میں نہیں کر کے آیا ہوتا، وہ پہلے سے ہوتی ہیں ذہن میں، لیکن وہ مطالعے میں نہیں کر کے آیا ہوتا۔ کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اتنی زیادہ بات طویل ہو جائے، ایک آیت پہ میں پچھلے درس میں بھی شاید پچھلی رات بھی بات کر رہا تھا دوست سے، تو یہ کہہ رہے کہ میں نے کہا دیکھیں میں بہت ساری چیزیں درمیان سے اسکپ کر دیتا ہوں، وہ اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ تلاوت سے گھبرا نہ جائیں کہ یار ابھی ایک ہی آیت نہیں ہوئی، ایک ہی آیت پہ ہم پھر رہے ہیں، ابھی 2 آیتیں ہوئی ہیں اور ادھر سے 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سبق بھی ہمارا آگے چل جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ بھی کی ہیں، اور جو نئی چیز آتی ہے نوٹ کر بھی رہا ہوں نا۔ نیت تو یہ ہے کہ یہ مکمل ہوگا، زندگی نے وفا کی تو ہم پھر شروع کر دیں گے اگر زندگی نے وفا کی تو، تاکہ نئی نئی چیزیں بھی سامنے آتی رہیں، فائدہ میرا بھی ہوتا رہے، اور آپ لوگوں کو بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ شغف پیدا ہو جائے کہ قرآن کو سمجھنے میں لطف کتنا ہے، قرآن کی گہرائی میں اترنے کا مزہ کتنا ہے۔ تو یہ جب حاصل ہو جائے، اور جن کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا نا، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے بھی حاصل ہو تو ضرور جائیں۔ میں اکثر بیانات میں ایک بات سناتا ہوں کہ ڈیرہ سمیل خان کی طرف ایک دفعہ درس میں گیا، تو وہاں درس میں نا 6-7 سپاہی اور SHO سب آ کے بیٹھ گئے، تو پہلے تو میں تھوڑا سا مطلب خفا ہوا کہ پتہ نہیں یہ کس لیے آئے ہیں، پھر میں نے کہا بعد میں دیکھی جائے کہ درس تو بٹ کے دے نا، یہ تو ارمان نہ رہ جائے کہ قرآن بھی نہیں سنایا۔ درس کے بعد وہ ملے، گپ شپ ہوئی ہے، تو بات چیت چلیے، میں نے کہا میں نے تو آپ کو دیکھا تو یقیناً آپ کی ورزیوں سے ڈر گیا، میں نے کہا آج خیر نہیں ہے، اس نے کہا نہیں استاد جی یہ بات نہیں ہے، اصل میں بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اس کام کی طرف لگایا ایک عیسائی نے، کہتے میری یہ عادت تھی کہ میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد جہاں بھی ہوتا تلاوت کرتا قرآن مجید کی، اور تلاوت کر کے پھر جو ہے میں اگلا کام شروع کرتا اپنا ڈیوٹی کا۔ تو صبح میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں اپنے آفس میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا کہ 3-4 کرسچین ان کا کوئی جھگڑا تھا، وہ میرے پاس آ گیا،
آ کے بیٹھے انہوں نے کہا جی میری بات سنیں، ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ وہ۔ میں نے انہیں کہا جی دیکھیں میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مجھے پڑھنے دیں، میں بعد میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ خاموشی سے بیٹھے، کہتے خاموش ہو گئے۔ میں نے 15 منٹ تلاوت کی، تلاوت کے بعد میں نے ان کی طرف مخاطب ہوا، میں نے کہا جی بتائیں، حکم کریں۔ انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی ہمارے مذہب کی کتاب ہے قرآن، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کیا پڑھا ہے ہمیں بھی بتائیں، آپ نے کیا چیزیں پڑھی ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں آپ کی کتاب میں کیا آیا۔ کہتے میں چپ۔ کہتے اس نے کہا واہ جی واہ، ہے تمہارے مذہب کی کتاب اور پڑھ بھی رہے ہو، پتہ تمہیں نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے؟ چنگے مسلمان ہو جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کون سے کیا کہتے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کہ تو اس نے میری ایسی آنکھیں کھولی نا۔ اب اس کے بعد چونکہ ہر جگہ پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں پہ درس ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ جس جگہ پہ بھی درس قرآن کا نام ہوتا ہے نا، تو میں اپنے ان سپاہیوں کو 2-4 کو کھانے میں چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر کے اس کو، اور میں خود ان سپاہیوں کے ساتھ مسجد میں آ کے مکمل وہ درس سنتا ہوں اس نیت سے کہ تاکہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے۔ لیکن سمجھ نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا کہتے ہیں، قرآن کا کیا عقیدہ ہے، قرآن کے کیا اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ تو بہرحال اس نیت سے آئے، اللہ تعالیٰ قرآن کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے سچی لگن نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے ایسی محبت نصیب فرما دے کہ جس میں ہم قرآن کے بغیر ہمارا گزارا ہی ممکن نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر في ولدنا